اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں پابندی کے ساتھ ہر مہینے چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں اسٹوڈیو میں ہوں اور میرا سفر گجرات کی طرف ہوگا آئندہ کل انشاءاللہ، آئندہ کل یعنی 29 اکتوبر کو بعد نماز عشاء فوراً انکلیشور سے قریب جو گاؤں ہیں دیوا گاؤں میں مسجد نور کے پاس آئندہ کل بہت ہی اہم پروگرام، ملک کے اور عالمی حالات جو بھی چل رہے ہیں ان حالات کو لے کر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، سیرت النبی کے عنوان سے بہت ہی اہم پروگرام دیوا گاؤں میں آئندہ کل ہونے جا رہا ہے۔ اسلم پیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اس پروگرام کو سجانے میں بڑی محنت کی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا اور علاقے کے بڑے بڑے تمام علماء موجود رہیں گے اور میری تقریر وہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے انکلیشور، دیوا گاؤں، آس پاس کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کل یعنی اتوار کو 29 تاریخ کو رات 8:30 بجے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات شریک رہے، فائدہ اٹھائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں باقاعدہ خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام بہتر انداز میں کیا گیا ہے۔ اپنی گھر کی مستورات کو بھی اس دینی مجلس میں شریک کریں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اسرائیل اور حماس فلسطین کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج رفح ساحل سے اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ یہ بزدل فرار ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں بھاگتے ہی پھر رہے، اللہ کا ان پر عذاب ہے۔ اور یہاں پر ابھی جو بھاگ رہے ہیں تو دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، اسلحے بھی نہیں ہیں، پتھروں اور گلیل سے ان کے بچے لڑتے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین اور حماس کے مجاہدین ان کو پریشان کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کے آتنکوادی مل کر بھی فلسطینیوں کو ختم نہیں کر پا رہے۔ 70 سال سے اسرائیل یہودی آتنکواد شروع ہے، مگر الحمدللہ فلسطینی باہمت باحوصلہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج رفح ساحل سے اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ حماس نے زمینی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس کا تو صاف طور سے اعلان تھا کہ اگر اسرائیلی زمینی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم پھر فلسطین کی غزہ کی زمین کو اسرائیل کا قبرستان بنا دیں گے۔ وہیں پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی عوام کا خون دشمن پر فاتح ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیلی آتنکواد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
الشفا اسپتال کے تعلق سے دشمن کے جھوٹ پر تنقید کی گئی، الاہلی اسپتال کی طرح نشانہ بنانے کا اشارہ قرار دیا گیا، غزہ پر جرائم روکنے کے لیے UNO اقوام متحدہ اور عرب ملکوں سے مداخلت کی اپیل کی گئی، قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل مفاہمت پر سمجھوتے پر بات چیت پر تیار ہے، قطر کی ثالثی سے جنگ بندی پر غور کیا جا رہا ہے، قبلہ اول مسجد اقصی کی گھیرہ بندی کی کر دی گئی ہے، صرف گزشتہ کل صرف 5000 مسلمانوں نے وہاں نماز جمعہ ادا کی، غزہ کی جو مواصلاتی سروس ہے، ٹیلی فون سروس ہے، موبائل سروس ہے، یہ منقطع ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ کل صہیونی اسرائیلی یہودی آتنکواد کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج جاری رہا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست کرناٹک سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی بالکل نیچ اور گھٹیا حرکت پر عمل کرتی ہے۔ مہاراشٹر کی سرکار کیسے گرائی گئی تھی، اور بھی جہاں جہاں بی جے پی نے سرکاروں کو گرایا ہے، جمہوری طریقے سے جیتی ہوئی سرکاروں کو خرید کر گرایا ہے، ودھایکوں کو 50-50 کروڑ میں خریدا ہے، یہ الزامات بی جے پی پہ لگتے رہے ہیں۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں بھی نعرہ مشہور ہو گیا ہے کہ 50 کھوک کے باقی سب اوکے۔ تو کرناٹک سے بھی خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں بھی سدارمیا سرکار کو گرانے کی سازش شروع ہو چکی ہے۔ ممبران اسمبلی کو، ودھایکوں کو 50 کروڑ روپے اور عہدے کی، پد کی پیشکش کی گئی۔ ایک ممبر اسمبلی نے سنسنی خیز الزام لگایا ہے۔ کرناٹک کے کانگریس رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت کو گرانے، غیر مستحکم کرنے کی بی جے پی کی ناپاک اور گھٹیا قسم کی نیچ کوششیں شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھیوں کو 50 کروڑ روپے اور ایک منتری پد، وزارتی عہدے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جہاں ناندیڑ میں 21 تلواروں اور 11 خنجروں کا ذخیرہ ضبط کیا گیا، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناندیڑ شہر میں ان دنوں غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی غیر قانونی اسلحہ بھی بڑے پیمانے پر پولیس کی جانب سے ضبط کیا جا رہا ہے۔ اسی درمیان اسلحے کی غیر قانونی فروخت کی اطلاع ملتے ہی شہر کے نگینا گھاٹ علاقے میں پولیس نے چھاپا مارا اور 21 تلواریں اور 11 خنجر ضبط کیے ہیں۔ لوکل کرائم برانچ نے اس کارروائی میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام درشن سنگھ، عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے۔ اس شخص کے قبضے سے 21 تلواریں اور 11 خنجر ضبط کیے گئے ہیں، جن کی قیمت 36,000 روپے بتلائی جا رہی ہے۔ خیر، مزید تفتیش کے لیے وزیر آباد پولیس کی تحویل میں اسے دے دیا گیا ہے۔ اجنادین، بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش سے ہندوستان پہنچی نصرت فاطمہ عاشق سے شادی کرنے آئی تھی، لیکن غیر قانونی داخلے پر جیل پہنچ گئی ہے۔ اپنے عاشق سے شادی کے لیے بین الاقوامی سرحد پار کرنے والی بنگلہ دیش کی ایک خاتون شمالی تریپورہ ضلع کے دھرم نگر میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے جمعہ کو بتایا کہ نور جلال نامی، جو دھرم نگر سب ڈویژن کے پھلباری میں آیورویدک ادویات فراہم کرتا ہے، روزانہ بنگلہ دیش کے مولوی بازار جاتا تھا۔ اس دوران شادی شدہ نور کا تعلق گاؤں کی 24 سالہ شادی شدہ خاتون سے ہو گیا۔ دھرم نگر کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر نے فون پر کہا کہ اس دوران فاطمہ نصرت نامی خاتون کو نور سے پیار ہو گیا اور تقریباً 15 دن پہلے وہ اس سے شادی کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر دھرم نگر پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نور اور فاطمہ دونوں پھلباری میں ہی رہتے تھے، لیکن اب نصرت فاطمہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، کیونکہ نصرت نور سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی، مگر سیما حیدر ملک کی بہو بن گئی، کیونکہ سیما سچن سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی اور ابھی 4 بچوں کو لے کر آئی تھی، اور سیما کو پوری عزت کے ساتھ رکھا گیا ہے اور سیما کو گھر بار بھی اچھا سا اچھا دے دیا گیا ہے۔ سیما پاکستان سے آئی تھی، دشمن ملک سے آئی تھی، مگر عزت کی زندگی گزار رہی ہے کیونکہ وہ سچن کی زندگی میں آئی ہے۔ سیما اگر سلطان یا نور کی زندگی میں آتی تو دونوں جیل میں ہوتے۔ تو یہ دوغلاپن، یہ غداری، یہ مکاری ملک میں ہمارے جب تک چلے گی، انصاف کا مرڈر اور انصاف کا قتل ہوتا رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نصرت فاطمہ بھی جیل کے سلاخوں میں ہونا چاہیے، اور سیما حیدر جس پر شک ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ مگر سیما سچن کے لیے آئی، اس لیے آزاد زندگی گزار رہی ہے، اور نصرت نور کے لیے آئی، جیل کی ہوا کھا رہی ہے۔
آئیے ناظرین، اتر پردیش کے غازی پور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کی MP-MLA عدالت نے گینگسٹر ایکٹ کیس میں ایکس MLA سابق MLA مختار انصاری کو 10 سال کی سزا سنائی ہے اور افضال کو 4 سال کی سزا سنائی ہے۔ گینگسٹر کیس میں MP-MLA عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور ان دونوں پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ افضل کو سخت سیکورٹی میں غازی پور جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ مختار پہلے ہی باندھا جیل میں بند ہے۔ اس سے پہلے افضال انصاری ضمانت پر تھے۔ مختار کو جس کیس میں سزا سنائی گئی وہ 2010 کا ہے۔ مختار کے خلاف غازی پور کے کلندہ تھانے میں گینگسٹر کیس درج تھا، جس کی سزا مختار انصاری کو بھی سنا دی گئی ہے۔ خیر، مختار انصاری ہو یا افضال انصاری ہو یا پھر شکشن کو، تعلیم کو عام کرنے والا، یونیورسٹی اسکول کالج بنانے والا اعظم خان ہو، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ہونے کی وجہ سے یوگی آدتیہ ناتھ کی دشمنی کا شکار بن رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی کے جنتر منتر سے۔ جی ہاں، دلی کے جنتر منتر پر گزشتہ کل جمعہ کے دن مظلوم فلسطینیوں کی حمایت، ان کے سمرتھن میں زبردست مظاہرہ جنتر منتر پر کیا گیا۔ مظاہرے میں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ حاضر رہے، دہلی کے مختلف علاقوں سے شریک ہوئے۔ اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے آتنکواد سے جو مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس آندولن میں اس نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ نماز جمعہ کے بعد فرینڈز آف فلسطین کے زیر اہتمام جنتر منتر دلی پر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک پرامن احتجاج کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ اسرائیل کے مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ طلباء اور خواتین کی نمایاں شرکت کے باوجود دلی پولیس نے بہت سے لوگوں کو بلا جواز ناجائز طریقے سے حراست میں لیا اور انہیں زبردستی روکا گیا۔ نیز کموں بیش 7 بسوں میں ان کو لے جایا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس ان کے مظاہرے اور آزادی اظہار حق کو چھین رہی ہے۔ خبر لکھنے تک اور بولنے تک میں آپ کو بتاؤں گزشتہ کل کہ خبر اتنی آ رہی ہے کہ زبردست انداز میں دلی کے جنتر منتر پر فلسطین کے مظلوموں کے حق میں مظاہرہ، آندولن، احتجاج کیا گیا اور خود پرینکا گاندھی نے بھی سخت ریئیکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ 7,000 معصوم بے قصور لوگوں کی فلسطین میں موت ہو چکی ہے، خونریزی جاری ہے، غزہ میں 3,000 معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اسرائیل کا آتنکواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پرینکا گاندھی نے بھی اسرائیل کے خلاف زوردار آواز اٹھائی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جہاں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر مراٹھا سماج اب جارحانہ انداز اختیار کر رہا ہے اور بالکل کڑے انداز میں وہ اپنے ریزرویشن کو لے کر لڑ رہا ہے۔ گزشتہ کل مراٹھواڑہ کے ناندیڑ میں BJP کے ایک رکن پارلیمنٹ چکھلیکر کے قافلے کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ مراٹھا سماج کی جانب سے تعلق ہے کہ کئی گاؤں میں سیاسی لیڈروں کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی BJP اصل دشمن ہے، جو نہ OBC کو ریزرویشن دینا چاہتی ہے، نہ مراٹھا ہندوؤں کو ریزرویشن دینا چاہتی ہے۔ BJP ہی اصل دشمن ہے۔ مراٹھا بھائیوں کو یہ سمجھ میں آ گیا اور مراٹھا بھائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان گاؤں میں BJP کا ایک بھی نیتا، ایک بھی لیڈر یہاں انٹری بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو آ رہا ہے اس کی زبردست دھلائی کی جا رہی ہے۔ یعنی مراٹھا ریزرویشن کو لے کر مراٹھا سماج اب جارحانہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک اور عجیب خبر آ رہی ہے، جہاں شندے گروپ، آپ جانتے ہیں کہ شندے اور BJP دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
اب آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہے اور شندے گروپ کے ایک لیڈر نے بی جے پی کے ایک کارکن کی زبردست دھلائی کر دی، پٹائی کر دی۔ بی جے پی کے وہ کارکنان فڑنویس کے پاس فریاد لے کر پہنچے اور گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ کلیان میں بی جے پی شیوسینا میں کشیدگی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ بی جے پی کے کلیان ضلع صدر نانا سوریہ ونشی اپنے حمایتیوں کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ فڑنویس کو انہوں نے شکایت کی کہ شندے گروپ کے ایکس کارپوریٹر نے کارکن کی ہمارے آدمی کی پٹائی کر کے وہ آزاد گھوم رہا ہے، اس کی فوراً گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یعنی شندے گروپ کے لیڈر نے بی جے پی کارکن کی پٹائی کر دی۔ اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اعظم خان، آپ جانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے اور مسلمانوں کے قد آور اور دبنگ نیتا، پڑھے لکھے نیتا ہے، اور جنہوں نے ہندو مسلم دھرم دیکھے بغیر سب کے لیے، تمام لوگوں کے بچوں کے لیے شکشن مندر، ایجوکیشن، تعلیم کا انتظام کیا، کالج، اسکول، یونیورسٹی کھولے، مگر کیا کرے، یوگی آدتیہ ناتھ کی ناپاک نظروں کا شکار ہو گئے، دشمنی کا شکار ہو گئے، اور خبریں آ رہی کہ ابھی تو اعظم خان، ان کا بیٹا، ان کی بیوی سب جیل کی سلاخوں میں ہے، لیکن اب دشمنی اتنی زبردست انداز میں یوگی آدتیہ ناتھ نکال رہا ہے کہ اعظم خان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ خبریں آ رہی کہ اعظم خان کے قریبی رشتہ داروں کے گھر بھی انکم ٹیکس کے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ رامپور میں انکم ٹیکس نے چھاپہ ماری کی۔ رپورٹ کے مطابق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم تقریباً 50 گاڑیوں میں دلی سے رامپور پہنچی تھی، جو کئی مقامات پر چھاپے ماری کی گئی۔ محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم پہلے سماجوادی لیڈر فرحت خان اور شاویز خان کے گھر پہنچی اور پھر دوسروں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی۔ مقامی رامپور پولیس بھی موقع پر امن و امان برقرار رکھنے میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی اعظم خان کی جوہری یونیورسٹی سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف کی جا رہی ہے، یعنی اعظم خان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی اب بخشا نہیں جا رہا ہے۔ اور اس وقت بڑی خبر ممبئی سے آ رہی، ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ کل ممبئی میں جلوس غوثیہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکالا گیا، اور اس موقع پر مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ قائدین نے جلوس غوثیہ اور رضا اکیڈمی اور اہل سنت والجماعت کے تمام قائدین نے اس موقع پر، جس میں محمد سعید نوری ہے، مولانا امان اللہ صاحب ہے، اور بھی تمام ذمہ داران ہیں، تمام علماء کرام ہیں، ان تمام قائدین نے نریندر مودی سے، ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، مزید ریلیف بھیجنے کی اور اپیل کی گئی، اور ایسی نریندر مودی سے کہا گیا، اپیل کی گئی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے اور اسرائیل کے آتنکواد اور اسرائیل کی جانب سے جاری بمباری کو اور جنگ بندی کو رکوانے کے لیے کوششیں کرے۔ جلوس میں شامل بگیوں میں سعید نوری، مولانا مقصود علی خان، مفتی زبیر صاحب، قاری نیاز صاحب، قاری عبد الرحمان، مولانا عباس صاحب وغیرہ موجود تھے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں دینی مدارس کے بچوں اور عاشقان اولیاء نے شرکت کی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔